اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، اور غلامی اگر انسانوں کو زیب دیتی ہے تو صرف پروردگار کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ باقی کسی کی غلامی انسان کو نہ زیب دیتی ہے اور نہ اسے غلامانہ زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہماری پرائیویسی اور جو ہمارے نجی معاملات ہیں، جن کو آپ خلوت کہہ لیں، اس میں بھی کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے قبل 3 مرتبہ آپ آواز دیا کرتے تھے، دستک دیا کرتے تھے۔ روایات مختلف ہیں، اور جب آپ کو جواب نہیں ملتا تو آپ واپس چلے جاتے تھے۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ نہ جانے اندر کون کس حال میں ہو، کس طرح سے ہو، ہم کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس سے بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ وہ یہ بھی ہے کہ کوئی اگر اپنی نجی زندگی، اپنی پرائیویٹ زندگی میں آپ کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی پارک میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں پر بھی موجود ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم وہاں پر داخل ہو جائیں، کیمرے کی یلغار کر دیں، اور پھر اس کے بعد یعنی اسے منہ تو چھپانا ہی پڑے، لیکن اسے ایک ایسی ایمبیرسمنٹ ہو جائے کہ جس کا وہ کوئی تدارک نہ کر سکے۔ یقیناً معاشرے میں اگر کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے تو اسے ایڈریس کرنا ضروری ہے، لیکن ایڈریس کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی نجی زندگی پر حملہ کر دیں، کسی کی پرائیویسی کو تہوبالا کر دیں، اور یہ شریعت کی نگاہ میں بھی بہت مکروہ اور قبیح فعل ہے، اور انسانی اقدار اور اخلاقی اقدار کی بھی منافی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز ہمارے وطن کے بڑے بے باک وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر، مصروفیات بہت ہیں ان کی، لیکن انہوں نے اس میں سے وقت نکالا اور عرفہ کریم کے گھر گئے، اور ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ امجد کریم رندھاوا کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ اور انہوں نے بہت ساری مہربانیاں وہاں پر کیں، اور ان میں سے ایک مہربانی یہ تھی کہ آپ نے ایک ڈاک ٹکٹ کے اجرا کی منظوری دی کہ وہ ٹکٹ جو ہے عرفہ کریم کے نام سے، اس کا اجرا ہوگا۔ گلے ملے، دکھ بانٹا، تعزیت کی، اور پھر کافی دیر تک وہ پولیٹیکل گفتگو وہاں کرتے رہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، جناب سید یوسف رضا گیلانی جو بڑے علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑا ناز ہے ان کو گیلانی ہونے پر، تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہاں پہنچ کر بھی آپ کی گفتگو کا محور اگر وہ بچی رہتی یا آپ کی کوتاہی رہتی تو بہت زیادہ اچھا ہوتا، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی آپ غمزدہ گھرانہ ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اپنی بچی کا جنازہ اٹھایا، اس کی لاش دفن کی ہے، اور وہاں پہ بھی گفتگو میمو، اسکینڈل، منصور اعجاز، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے ناظرین کرام، ہاں آپ کسی کے گھر تعزیت کے لیے جائیں اور دنیاوی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ عرفہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، عرفہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی کوتاہی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوتاہی کی ہے آپ نے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، عرفہ کے والد بہت نرم دل ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہنا نہیں چاہتے، وہ کنفرنٹیشن کی طرف نہیں آتے، لیکن زیادتی تو وزیر اعظم صاحب آپ کی ہے، زیادتی تو وہاں کی پنجاب کی لوکل ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ کوئی اس کے پاس نہیں پہنچا۔ اب جب وہ نہیں رہی ہے دنیا میں تو سب پہنچ رہے ہیں، ڈاک ٹکٹ بھی شروع ہو رہا ہے، اور چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں اسے نشان امتیاز بھی دیا جائے۔ تو جب مر جاتے ہیں تو ہم سب کچھ دینے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم ہیں ہی مردہ پرست۔
ہم تو مردہ پرستی میں بہت آگے نکلے ہوئے، تو اب وہ نہیں رہی ہے، تو اب ہم شہیدوں میں نام اس طرح سے شامل کرائیں کہ وہ سب کچھ جو اسے زندگی میں دینا چاہیے تھا وہ ہم اسے مرنے کے بعد دے رہے ہیں، تاکہ لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ہم نے بڑا احساس کیا، بہت قدر کی، بہت خیال کیا ہم نے۔ اور چلیے اگر ہم یہی کر رہے ہوتے تو پھر بھی شاید گفتگو بنتی نہیں تھی آج، لیکن آپ وہاں تعزیت کے لیے بھی جائیں اور دنیاوی باتیں بھی کرنا شروع کر دیں۔ منصور اعجاز کیوں آ رہے ہیں؟ وہ وائس رائے کی حیثیت میں آ رہے ہیں، اتنی سیکیورٹی تو اوباما صاحب کے لیے نہیں ہوتی، امریکہ کے صدر کے لیے نہیں ہوتی جو ان کو دی جا رہی ہے، میمو گیٹ یہ ہے، حقانی بے گناہ ہے، یہ ساری باتیں آپ عرفہ کریم کیا کر رہے ہیں۔ اس کی روح کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ آئے بھی تو اپنی باتیں کرنے کے لیے، میری باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور یہ شعور بھی عطا فرمائے پروردگار، ہم سب کو بھی عطا فرمائے، لیکن بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو کہ کہاں پر کیا بات کرنی چاہیے۔ اور آج کل ویسے بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کو معلوم نہیں ہوتا کہاں پر کیا بات کرنی چاہیے، تو انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر جب آپ تعزیت کے لیے جائیں تو پھر اسی کا ذکر کریں، اسی کا تذکرہ کریں۔ فاتح خوانی کیا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ ڈاک ٹکٹ کا اجرا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ احسان نہیں کیا آپ نے، کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ تو پتہ نہیں کس کس کے نام کے ڈاک ٹکٹ نکال چکے ہیں اور پتہ نہیں کتنوں کو آپ نشان امتیاز دے چکے ہیں۔ جو بائیڈن تک کو تو آپ نے نشان امتیاز دیا ہے، امریکہ کے ہر آدمی کو آپ نے شروع میں نشان امتیاز دیا، نشان پاکستان دیا آپ نے، نشان قائد اعظم بھی دیا ہے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں کی آپ نے، یہ اس کا حق تھا عرفہ کا جو آپ نے کیا ہے، اور عرفہ جیسے بہت سارے بچوں کا حق ہے جو آپ مارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مرنے کے بعد آپ وہ حق دے دیتے ہیں اور پھر اس پر بھی احسان جتلاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ باتیں ناظرین کرام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کو ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ بعض لوگ جرأت کے ساتھ اظہار کر دیتے ہیں اور بعض لوگ خاموش رہتے ہیں۔ یہ باتیں پھر بعد میں ریفرنس کے طور پر آپ ضرور سنیے گا جب میں نہیں رہوں گا دنیا میں، لیکن ہمیں کہنی چاہیے۔ کوئی تو کہے ناظرین کرام، کسی کو تو کہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں ہیں، ہم خاموش رہ جاتے ہیں۔ اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے ناظرین کرام کہ میں حیران ہوں اس بات پر کہ ایک بچی، ایک لڑکی امریکہ کی جیل میں پریگننٹ ہو گئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے گا ناظرین کرام، امریکی جیل میں وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اب یہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی پتہ ہے، آصف علی زرداری صاحب بھی جانتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی واقف ہیں، کون واقف نہیں، عمران صاحب بھی واقف ہیں کہ اس کا شوہر نہیں ہے جیل میں اس کے ساتھ جو وہ حاملہ ہو گئی۔ میں بہت دکھے دل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ عافیہ صدیقی اپنے شوہر کی وجہ سے حاملہ نہیں ہوئی ہے، یقیناً اس کی عزت لوٹی گئی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لیکن یہاں پر کسی پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بھائی 86 برس کی سزا تو ان کے قانون کے مطابق دے دی گئی، تو کیا حاملہ ہونا بھی ان کی سزا میں شامل تھا؟ اس پر بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا کہ ذرا سی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پوری دنیا میں ہوتی ہے تو سب چیخ پڑتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا۔ سلمان تاثیر صاحب کا قتل ہوا تو ایک پورے لبرلز میں، تمام لوگوں میں ایک آگ لگ گئی جناب کہ ایک بے گناہ کو مار دیا گیا، غلط کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل درست بات ہے، لیکن یہ جو عافیہ صدیقی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہ پریگننٹ ہو رہی ہے جیل میں، جو اسے 86 برس کی سزا دی گئی ہے، کوئی این جی او اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لبرلز اس پر گفتگو نہیں کریں گے، آزاد خیال، روشن خیال بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ الٹرا لبرلز، دانشور، متجددین، بڑی بڑی دیر تک گفتگو کرنے والے، انہیں عافیہ کا پریگننٹ ہونا دکھائی نہیں دیتا۔